یہ سورت آل عمران ایک عظیم المرتبت خاندان کے نام پہ سورت ہے، نبیوں کا خاندان ہے بنی اسرائیل میں۔ حضرت عمران کی بیوی کا نام ہے حضرت حنہ سلام اللہ علیہ۔ عمر بیتتی جا رہی ہے لیکن اولاد نہیں۔ خیر اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، صبر شکر کر کے زندگی گزار رہی ہیں۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا، دوپہر کا موقع تھا، صحن میں چارپائی بچھا کے درخت کے نیچے لیٹی تو ایک منظر دیکھا کہ شاخ پر چڑیا نے بچے نکالے ہیں اور بھوک سے بچے بلکتے ہیں۔ چڑیا اڑ کے کہیں جاتی ہے اور ایک دانہ لے کے آتی، بچہ چونچ کھولتا ہے، چڑیا اس میں دانہ رکھتی ہے۔ بچے کے ساتھ چڑیا کا یہ پیار دیکھا تو حضرت حنہ کا دل پھٹنے لگا۔ کہا مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں، مجھے اگر اولاد دے دے، میں منت مانتی ہوں کہ تیرے گھر بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ ہوتا یہ تھا جو یہ منت مانے اللہ قبول کر لے تو اللہ اسے بیٹا دیتا تھا۔ بیت المقدس کے آس پاس 400 حجرے تھے، وہ جب بچہ شعور کو پہنچتا تو اس کسی حجرے میں چھوڑ آتے، ساری زندگی وہ عبادت وہاں کرتا، باقی اولاد بعد میں ہوتی رہتی اس شخص کی، تو پہلا بچہ وہ یہاں چھوڑ جاتا۔ حضرت حنہ نے منت مانی۔ اب قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی۔ اچھا جب ولادت کا وقت آیا تو یہ پہلی بار ایسا ہوا، بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت حنہ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، عموماً بیٹے پیدا ہوتے تھے اور وہاں 400 حجروں میں بیٹے ہی تھے۔ اب وہاں منت کے مطابق بچی جوان ہوگی تو کیسے چھوڑ کے آئیں گے؟ حضرت حنہ پریشان ہو گئی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرماتا اللہ خوب جانتا جو اس نے جنم دیا۔ ولیس الذکر کالانثی، تسلی دی اے حنہ پریشان نہ ہو، ہم نے تجھے جس طرح کی بیٹی دی ہے اس طرح کے بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، بیٹی کا نام کیا رکھا گیا؟ مریم سلام اللہ علیہا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی۔ وہ عظیم المرتبت خاندان کی یہ بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اب جب بچی جوان ہوئی، شعور کی عمر کو پہنچی، منت یاد آئی تو پریشانی پھر آ گئی کہ کیا کیا جائے۔ وہاں مرد ہی مرد ہیں اور یہ بیٹی جوان عمر، پھر عظیم المرتبت خاندان کی بیٹی۔ طے یہ ہوا کسی بوڑھے بزرگ کی کفالت میں دیا جائے جو اس کا خیال رکھے اور اس کو ضرورت کی چیزیں باہم پہنچائے، اور وہ مسجد اقصیٰ کے مجاورین میں سے ہو۔ بہت سارے لوگ اس عظیم خاندان کی بیٹی کو اپنی کفالت میں لینا فخر محسوس کرتے تھے۔ اب ہر ایک نے کہا جی میں یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جب سارے لوگ آگے پھر قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ فال کس کے نام نکلا؟ حضرت زکریا علیہ السلام، جو اس رشتے میں سکے خالو لگتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ حضرت زکریا کی عمر تھی 120 سال، ان کی بیوی کی عمر تھی 99 سال، ایک کم 100 سال۔ اولاد ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ سوچا اس کو بیٹی بنا لیتے ہیں، اولاد کی کمی بھی دور ہو جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک حجرہ مختص کیا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے۔ جب کہیں جانا ہوتا باہر سے تالا لگا دیتے، واپس آ کے کھانے کی چیزیں، ضروریات کی چیزیں باہم پہنچاتے۔ ایک دن تالا لگا کے کہیں گئے، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی، افطاری کا وقت بیت گیا۔ سخت پریشان ہوئے، تیزی سے آئے، آ کے دروازہ کھولا، عجیب منظر تھا۔ آئیے قرآن اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کفالت اپنے ذمہ لی۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، اس حجرے میں جب حضرت زکریا داخل ہوئے کیا منظر دیکھا؟ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو وہاں رزق پڑا ہوا دیکھا۔
حیرت زدہ اس لیے ہوئے کہ دروازہ بند کر کے خود گیا ہوں اور کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی روشن دان نہیں ہے۔ پھر مزید حیرت یہ کہ جو پھل تھا وہ بھی موسم کے علاوہ تھا۔ موسم آم کا نہیں ہے، آم موجود ہے، موسم انگور کا نہیں ہے، انگور موجود ہے۔ تو ایک حیرت تو یہ کہ پھل اندر کیسے آیا، اور دوسری حیرت یہ، حیرت پہ حیرت کہ یہ پھل بے موسم یہ کیسے آ گیا۔ بڑے حیران ہوئے، بے ساختہ حیرت میں پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ حیرت بنتی تھی، حیرت سے پوچھا۔ حضرت مریم نے بے ساختہ جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ نے دیا ہے، یہ میرے اللہ نے دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہتا بغیر حساب کے دیتا۔ بندے کہتے ہیں جھوٹی قسم نہ کھائیں تو سودا ہی نہیں بکتا، جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، اس پہ بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے، جس کو چاہتا بغیر حساب کے دیتا، وہ پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی دیتا ہے۔ روزی کا ذمہ اس نے دیا ہوا ہے، وہ رازق ہے، بندے کے پیدا ہونے سے پہلے بھی بندے کا رازق ہے۔ اللہ اکبر، کہا وہ اللہ نے مجھے رزق دیا، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت زکریا کی عمر کتنی تھی؟ 120 سال، اور بیوی کی عمر، اولاد نہیں تھی، لیکن جب بے موسم پھل دیکھے نا، گو اب دعائیں کرنا بھی چھوڑ دی تھی اولاد کے لیے، لیکن حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ کھا گیا۔ کہا مالک جب اپنی اس بندی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میری عمر کے شجر پہ اولاد آنے کا موسم بیت گیا ہے، تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ اب غور کیجئے، ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا وہی کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد عطا کر۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جہاں رحمتوں کو اترتے ہوئے دیکھو وہاں دعا مانگو۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ولیہ ہیں، نبی نہیں ہیں، اور حضرت زکریا نبی۔ بیت المقدس کے قرب میں حجرہ ہے، بیت المقدس پاس ہے، صخرہ قریب ہے، حضرت زکریا وہاں سے آ کے صخرہ کے قریب کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگتے، بیت المقدس میں دعا نہیں مانگتے۔ قرآن کے لفظ ہے ہنالک، اسی جگہ پہ جہاں رحمتیں اترتی دیکھی تو حضرت زکریا نے فوراً وہی دعا مانگی۔ یہ نہ سوچا کہ میں نبی ہوں اور یہ ولیہ ہے اور یہاں کیوں مانگوں، دیکھنا یہ ہے رحمتیں کس کی اتر رہی ہیں۔ آج ہم بزرگوں کے مزارات کے قریب جا کر کے اللہ سے اولادوں کی اور دیگر مشکلات سے نکلنے کی دعائیں مانگتے ہیں تو فتویٰ آ جاتا ہے شرک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، جہاں رحمتیں اتر رہی ہو وہاں دعا مانگی جاتی، اور جہاں اللہ کے بندے کی قبر ہو، صحیح حدیث ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اگر جنت میں بھی رحمت نہیں ہے تو کہاں ہے؟ تو اہل اللہ کے قرب میں کھڑے ہو کے رب سے دعا مانگنا یہ رحمتوں کے نزول کو دیکھ کر کے دعا مانگنا ہے، اور وہاں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ غور کر لیں اور اپنے معاملات اور عقیدے کی اصلاح کر لیں، کہیں غلط فہمی میں کسی حقیقت کا انکار نہ ہو رہا ہو، اس ملنگوں کی وجہ سے اللہ کے ان ولیوں کا انکار نہ ہو رہا ہو، اسی طرح جس طرح ان ولیوں کی وجہ سے کہیں ملنگوں کو نہ مان رہے ہو اور ان ملنگوں کی وجہ سے کہیں ولیوں کا انکار نہ ہو رہا ہو۔ یار جس شخص نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا، داتا صاحب کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را، ذرا غور تو کیجیے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت زکریا کھڑے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے رب سے دعا مانگی۔ کیا کہا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے ستھری اولاد دے دے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو
سننے والا ہے۔ اب کیا کہا گیا؟ آواز آئی ادھر کیوں کھڑے ہو؟ نہیں، فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے ندا دی۔ کہاں؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی دعا مانگی ہو، صخرہ کے پاس بھی آ کے مانگی ہو، سینے مسجد اقصی میں بھی مانگی ہو، لیکن قرآن نے ایک ایک لفظ کو بیان کیا، ساری منظر نگاری کی۔ فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے ندا دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ابھی وہ محراب میں کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی منہ پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے، منہ پہ ہاتھ بھی۔ کیا آواز آئی؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں حضرت یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، تجھے بیٹا دیتے ہیں، بیٹا مانگا ستھرا، کتنا ستھرا ہوگا؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، بیٹا نبی بھی ہوگا، بیٹا سید بھی ہوگا، بیٹا عورتوں سے الگ رہنے والا بھی ہوگا، کلمۃ اللہ بھی ہوگا۔ یہ چار خوبیاں بیان کی، یہ بیٹا تجھے عطا کرتے ہیں۔ اب خود آواز سنی لیکن پھر حیرت میں ڈوب گئے، ساتھ ہی کہا اللہ اکبر، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی، آپ کے مالک بیٹا ہوگا کیسے؟ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی تو سنیاس کو پہنچ گئی ہے، کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہا ایسے ہی جس طرح بے موسم میں پھل ملے اس طرح تجھے بیٹا بھی عطا کر دے، ایسے ہی عطا کر دے۔ اللہ اکبر، قال رب اجعل لی آیہ، یا اللہ کوئی نشانی دے دے، کوئی نشان، بات ہی بڑی عجیب تھی، یا اللہ کوئی نشانی دے دے مجھے یقین ہو۔ اللہ اکبر، ارشاد کیا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہا اس کی نشانی یہ ہے 3 دن تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، اشارے سے کرے گا، بولے گا تو نہیں کرے گا، لیکن رب کا ذکر کرنے لگے گا زبان کھلی ہوگی، لیکن لوگوں سے بات کرنے لگے گا تو نہیں ہو سکے گی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اللہ کی پاکی بولتا رہے، اس کی تسبیح کرتا رہے۔